پہ آنے کا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ، لیفٹ پہ بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے رائٹ پہ بھی میرے یقیناً چھوٹے ہوں گے مجھ سے، کوئی ایک آدھ بڑا بھی ہوگا. میں آپ سب کو یہ بتانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں کہ یہ جو اتنا المناک واقعہ ہوا ہے اس میں آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کی بہنیں اور مائیں جو ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی اسی تکلیف سے گزر رہی ہیں جس سے آپ لوگ گزر رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے آئی ہوں اور ایز اے لائر میرے سے جو کچھ ممکن ہو سکے گا میں کرتی رہی بھی ہوں اور آئندہ بھی کرتی رہوں گی. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے پہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی روح کام نہیں گئی ہوگی. ایک بچہ جس کو آج میں مل کے آئی ہوں، جس کی آنکھوں میں اتنی ریڈنس ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے کہ اس کی آنکھوں میں یہ اتنی سرخی جیسے خون اس کی آنکھوں میں جمع ہوا ہے. اس بچے کا منہ پکا ہوا ہے جی، اس کے منہ کے اندر انفیکشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ بچہ جب بات کر رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے منہ میں سے پیپ گر رہی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بچہ سیدھا چل نہیں پا رہا تھا. اس بچے کو جب میں نے تھوڑا سا لاڈ کرنا چاہا تو وہ بچہ واز ٹیریفائڈ. ان دا بگننگ میں نے جب اس کو ہاتھ لگایا اور ایسے اپنے قریب کرنے کی، کیونکہ میرا بیٹا بھی 10 سال کا ہے جی. سو ایک ماں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹے کا سوچے گی یا ایک باپ بھی تو اس کا دل کانپ جائے گا. تو وہ بچہ ڈر گیا پہلے اور میں نے فیل کی اس کی ریزسٹنس کی، مطلب ہی ڈنٹ لائک اٹ کہ میں لیکن تھوڑی دیر کے بعد when I started talking to him جی، جب بات کرنی شروع کی تو بچہ واز فائن اور تھوڑا سا اس سے بات چیت میں نے نارمل چیزوں کے بارے میں کی. اب بات یہ ہے کہ اس سے ملنے کے بعد آپ سب یقیناً اس سے ملے ہوں گے. اس سے ملنے کے بعد کوئی بھی ایسا شخص، میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی بھی مذہب ہوگا اور میرے نزدیک انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اس کا کوئی بھی مذہب ہوگا اگر وہ انسان ہوگا تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ خون کے آنسو رو رہا ہوگا. اب جو بات کی میرے بھائی نے کہ مولانا کفایت صاحب جو ہیں 3 دنوں کے بعد وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ جی ان کے گھر سے ریکور ہوتا ہے، ان کے گھر سے ریکور ہوتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے یہ جو ادارے ہیں، آپ کے یہ جو مدرسے ہیں، یہ سیکھنے کی جگہیں ہیں. میرے یہ سارے بھائی وہیں سے سیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لرننگ کی جگہیں ہیں. ان کو ہم جیسے لوگ بڑی اس سے دیکھتے ہیں، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا وی لک اپ ٹو دوز انسٹیٹیوشنز کہ وہ ہماری ایک جنریشن کو وہاں پہ بڑا کر رہے ہیں. اگر آپ نیک اور صالح لوگ رکھیں گے اپنے بچوں کو، ینگسٹرز کو سنبھالنے کے لیے، پالنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے. لیکن آپ اگر وہاں پہ وحشی درندے جن کے بارے میں قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ میں نے 2 ٹانگوں والے چوپائے بھی اس دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں، تو اگر آپ ویسے رکھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس درندگی میں برابر کے شریک ہیں. ہر بچہ چائلڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے جی. میں اس کے ساتھ اگر ماں ہو کے بھی زیادتی کر رہی ہوں تو اسٹیٹ مجھے نہیں چھوڑے گی اور اس کو مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. مولانا صاحب سے ایک ریکویسٹ تھی کہ ہم بڑی عزت کرتے ہیں ان کی، ہم بڑے ان کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ خود سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قاری شمس نہیں تھا، وہ ایک شمس نامی بچہ تھا جو اسی بچے کی عمر کا ہے. اس بچے کے بلکہ اس سے کم ہے جی، وہ 8-9 سال کا ہے، یہ بچہ تو 10 سال کا ہے. اور اس بچے کے بارے میں اس کے پیرنٹس کو جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے گئے اس کی آنکھوں سے خون بہنے شروع ہو گیا تھا. The child was almost dead. اس کو وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا. جب اس کو لے کر کے آئے تو ڈاکٹرز نے جب چیک کیا، the doctors informed them کہ اس کے ساتھ ایک سوڈومی کمٹ کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک ایکٹ چائلڈ مولسٹیشن کا کمٹ کیا گیا ہے اور سویبس ور ٹیکن جی. اور اس ملک میں مصیبت یہ ہے کہ جدید سائنسی تکنیک کو نہ تو استعمال کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پولیس کو راستہ مل جائے. ہم ایز لائرز سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کیسے بچا کے لے جاتے ہیں. ناٹ می پرسنلی، میں اس طرح کے کیسز کبھی بھی کسی بچے کے اگینسٹ نہیں لیتی، بٹ دوز ہو ٹیک اٹ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کراس سیمن میچنگ ہی نہیں کرتے. آپ نے سویبس لے لیے، 8-9 دن ہو گئے، واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ آپ کیا کر رہے ہیں تاکہ وہ رپورٹ غائب کر دی جائے؟
ان سویبس آپ نے DNA ٹیسٹ ابھی تک کیوں نہیں کیا ان سویبس کا اور اس شخص کا اپنے بلڈ لے کر کے؟ وائی ڈنٹ یو گو فار DNA ٹیسٹ؟ آپ کے پاس سہولتیں موجود ہیں. آپ جب یہ سارا کچھ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس گناہ میں ملوث ہیں, آپ اس کو بچانا چاہ رہے ہیں. ایسا نہ کریں. ہماری ایک پوری جنریشن جو ہے وہ ان چیزوں, ان درندوں کے ہاتھ لگ کے تباہ اور برباد ہو رہی ہے اور ہو جائے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کا سرویلنس چاہیے. مدرسوں میں بالکل صحیح دینی تعلیم وہ حاصل کریں, جی بسم اللہ, شکر الحمدللہ ضرور کریں, لیکن آپ کا کیا کوئی سرویلنس کا انتظام ہے؟ آپ نے ان کے اوپر کوئی نظر رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے 3-4 سال کے بچے اتنے بڑے بڑے وحشی درندوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں کہ اس کو مار مار کے اس کی تو کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. بیچارہ تو سیدھا اس کے سر پہ سوری ایکسکیوز می, اگر آپ لوگوں نے اس کی پکچرز لی ہوں یا دیکھا ہو, اس کے سر پہ ٹارچر کے نشان ہیں, اس کے گھٹنے سارے چھیلے ہوئے ہیں, اس کی حالت مطلب ابھی بھی اتنے دن گزرنے کے بعد اتنی بری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جی میں ہر اس شخص کو, ہر اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں کہ جو ایکیوزڈ کو وداؤٹ اینی ابھی کوئی آپ کے پاس وہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے, آپ نے ابھی کراس سیمن میچنگ ہی نہیں کی, DNA ٹیسٹ ہی نہیں کیا, آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ قاری شخص نہیں تھا اور وہ 9 سال کا بچہ تھا, اینڈ the semen have been taken اور وہ پازیٹیو رپورٹ ہے. تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوتی ہے مولانا صاحب اور آپ کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں. آپ کو اس بندے کو خود سزا دینی چاہیے تھی اپنے مدرسوں کو بچانے کے لیے, ان کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے آپ کو خود سزا دینی چاہیے تھی. چیز جائیں کہ آپ آ کر کے اس کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وداؤٹ اینی پروف. تو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہوں جی, اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. میرا تعلق کسی بھی NGO سے نہیں ہے. میں ایک ماں ہوں اور پھر ایک وکیل ہوں, اور میں ایبٹ آباد بار کی طرف سے بھی کنڈیم کرتی ہوں کہ جو کوئی بھی اس ایکیوز کو بچانے کی کوشش کرے گا, ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل ہونے دے. اور ایکسکیوز می, ہیڈس آف ٹو منصیرہ آباد جی, وہاں پہ عامر خان صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس میں وقار خان, شاد محمد خان صاحب, مصطفیٰ سواتی صاحب, یہ لوگ ہیں جو فری آف کاسٹ اس کیس کو کر رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان سب نے یہ بات پہنچا دی ہے باقی وکلاء کو بھی کہ ایکیوز کی طرف سے کوئی بھی کیس نہیں لے گا, اور امید یہی ہے کہ ایکیوز کی طرف سے کم از کم منصیرہ آباد سے کیس کوئی نہیں لے گا. تھینک یو ویری مچ. بات قابل تعریف ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں جو ملزم پارٹی ہے, کیا اس کی طرف سے کوئی وکلا پیش ہوگا, وکیل بنے گا؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے, کیا آپ کو بننا چاہیے, نہیں بننا چاہیے؟ ایز اے لائر ارسپیکٹو آف باقی چیزوں کے پوچھیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو حق ہے کہ اس کا وکیل ہو, اینڈ دیٹ پرسن شوڈ بی ریپرزینٹیڈ تھرو اے کاؤنسل اینڈ بائی اے کاؤنسل. ٹھیک ہے, لیکن بار جب اپنے جذبات کو لوگوں کو بتانا چاہتی ہے, کیونکہ بار آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی میٹرز میں ہمیشہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اور بڑی ووکل ہوتی ہے اور بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس نے اگر اپنے جذبات بتائے ہیں اس ایریا کے, ان لوگوں کا ساتھ دینے کا اس کا صرف طریقہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو منع کیا ہے کہ یہاں سے کوئی وکیل نہ لے. تو پرابلی کسی اور جگہ سے وکیل ڈیفینیٹلی آ جائے گا, نہیں بھی آئے گا تو سرکاری وکیل تو ہوتا ہے نا جی, وہ تو سرکار نے دیا. جو اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے, جی, کیا یہ پروفیشنل جو آپ کا پروفیشن ہے وکالت کا, کیا اس کے ساتھ نا انصافی نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے لیے سب جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, سائل آتے ہیں, جی, آپ کو چاہیے کہ ان کی جو آپ قانونی معاملت کر سکتے ہیں بالکل وہ فری کر دیں گے یا فیس لے کر دیں کریں. ایگزیکٹلی. اگر جو افیکٹس پارٹیز ہے اس وقت ان میں سے نہیں ہے, جی, کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو وکیل ملنا چاہیے؟ کیا یہ بار میں اپنے پروفیشن کے ساتھ, میری نظر میں, اف یو ڈونٹ مائنڈ, جی, بالکل. میں سمجھتا ہوں اپنے پروفیشن کے ساتھ یہ تو غداری سمجھوں گا ایز اے پروفیشنل. ٹھیک ہے, اگر ہمارے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, زیادتی ہو جاتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہو جائیں, لیکن اپنی پروفیشنل ٹیکنیک جو ہماری کام ہے وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایز آئی ایکسپلینڈ ارلیئر, بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا, میں نے تھوڑا سا کیا اس کو تھوڑا اور اسسٹ کر لیتی ہوں. ایسا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو ایک پراپر فیئر ٹرائل کے لیے, ڈیو پروسیس کے لیے اس کو ایک لائر ریپرزینٹ کرے جو کہ لا کو پہچانتا اور اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا. موسٹ سرٹنلی آپ ٹھیک ہے,
ایسا کہہ دینا کہ کوئی لائر کیس نہ لے بار کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے. کوئی لائر کیس نہیں لے گا یہ سچ نہیں ہے. لائرز کیس لیں گے لیکن ایک بار کی طرف سے جو میسج آیا ہے وہ غم و غصے کا میسج ہے جی. وہ ایک اپنے جذبات کی عکاسی ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اپریشیٹو ہے. انہوں نے یہ نہیں کر دیا کہ جو پیش ہوگا اس کا لائسنس کینسل ہوگا یا اس کے خلاف ریزولوشن ہوگی. ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنے جو عامر خان صاحب ہیں پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار باقی لوگوں کی سب کے ساتھ مل کے کر دیا ہے. اب باقی یہ ہے کہ ہی ول ڈیفینیٹلی بی ریپرزینٹڈ بائی اے کاؤنسل. اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو سرکاری وکیل تو ہے نا جی. سرکاری وکیل تو ماشاءاللہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اور پھر اور اچھے سے کیس کرتے ہیں. ہمیں تو تنخواہ نہیں ملتی. اور آپ کا میں نام بول رہا ہوں کریم صاحب. یہ جو ابھی آپ نے ایک بات کی یہ بتائیں کہ یہ جو قاری شمس صاحب ہیں ایک یہ کہاں کے رہنے والے ہیں, یہ مانسرا کسی ڈسٹرکٹ کے ہیں یا آپ کے ہیں؟ ایک بات یہ جو ملزم ہے. دوسرا جو ابھی آپ لوگوں نے بات کی وہ غیرت والی, تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی اگر مفتی کفایت اللہ اور وہ لوگ اس کو بچا رہے ہیں تو آپ اس کے ریئیکشن میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا رائے ہے؟ قاری شمس الدین جو ہے یہ اس مدرسے کا جو محتمم ہے اس کا بھائی ہے اور اس کی تفصیل ہمیں بچے نے بتایا ہے کہ قاری شمس الدین نے یہ سب کچھ بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پر کیا ایکشن لیں, تو اس پر جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم غریب لوگ ہیں. ہم غیرت کے نام پر کسی کو مارے یا کسی کو دھمکی دے ایسا کچھ نہیں. ہم غریب لوگ ہیں. ہم حکومت وقت اور وزیر اعظم چیف جسٹس سے یہ ہمارا اپیل ہے کہ وہ سموٹو ایکشن جس طرح